تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 29واں پارہ آدھا پارہ پڑھا گیا ہے۔ 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سورت کا نام ہے سورہ ملک۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا ذکر، تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ جس طرح اس سورت کا نام سورہ ملک ہے، اسی طرح اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے۔ واقعہ یعنی بچانے والی۔ اسی طرح اس سورت کا نام منجیہ ہے، نجات دلانے والی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے یہ سورت۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت ہو، سورہ ملک۔ آپ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں جو ہو۔ جس طرح سورہ یاسین کی تمنا تھی آپ کے دل میں، میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہونا چاہیے، اسی طرح سورہ ملک کی تمنا تھی۔ اسی طرح روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہ سورت۔ آپ نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے گی۔ آپ نے فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک یہ سورت ہے۔ اس سورت کے فضائل احادیث میں آئے ہیں، اس لیے آدمی مغرب کے بعد سے لے کر اور سونے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ اس سورت کو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ جس طرح سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے، تنگ دستی فقر و فاقے کو دور ہوتا ہے اس سے، اسی طرح اس سورت سے قبر کا عذاب دور ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر، آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے اگر کہیں سے اس کے اوپر عذاب آئے گا تو یہ سورت ایک پرندے کی شکل جیسی ہوتی ہے، اس طرح اس کے اوپر لیٹ جائے گی گویا کہ، اور اس طرح اس کو بچا لے گی گویا کہ عذاب سے، کہیں سے اس کے اوپر عذاب کو آنے نہیں دے گی۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی ایک تمنا تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے کسی طرح ہلاک ہو جائے۔ اگر یہ ہلاک ہو جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، ان کی باتیں مٹ جائیں گی، تو یہ تمنا تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا۔ اے نبی جی آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت دے دے، میرے ساتھی بھی دنیا سے چلے جائیں، یا اللہ ہم پر رحم کر دے، یوں فرمایا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں یہ بات الگ ہے، لیکن تمہیں تو اللہ کا عذاب ہو کر رہے گا، تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ اس لیے تمہارا اس تمنا سے کیا فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی نہیں رہے دنیا کے اندر، یا ایمان والے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی اگر دنیا سے پردہ فرما لیں، دنیا میں نہ رہیں آپ علیہ السلام، تو کیا اللہ کا دین ختم ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کر حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کیا وہ دین جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نے اس دین کا حق ادا کر دیا، صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ آپ نے اس دین کا جیسا حق تھا ویسا ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ تو گواہ رہنا، اور آپ نے فرمایا تھا صحابہ سے جو یہاں پر موجود ہیں وہ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں۔ تو یہ تو قیامت تک سلسلہ ہے امت محمدیہ کی، یہ تو ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کے کام کو کرے گی، اس لیے دین ختم نہیں ہوگا کبھی اللہ کے نبی کا، چاہے تم کتنی کوشش کر لو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو دین اسلام کو، اپنے دین کو مکمل کر کر رہیں گے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے، چاہے مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اللہ رب العزت دوسری صورت میں ارشاد فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون، یعنی اس کی مراد صرف اللہ جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وہ کون سا قلم؟ جس نے ساری انسانیت کی ساری چیزوں کی تقدیر کو لکھا، اس قلم کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا،
اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ اس نے پوچھا کہ باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ یوں کہا جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ، وہ سارا کا سارا لکھ دے، کہ قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ کہا وما یسترون، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نامہ انسان کے عملوں کو لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، مشرکین مکہ یوں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ محمد ابن عبداللہ مجنون ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ سے زیادہ عقل والا، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ جتنی سمجھداری آپ میں تھی پوری کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کے 100 حصے بنائے اور ان میں سے ایک حصہ ساری مخلوق کو دیا، انسانوں کو، جناتوں کو، جانوروں کو، سب کو دیا، اور 99 حصے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ یہ فرمایا آپ کو کہتے ہیں مجنون ہے، ما انا بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ جیسا ذہین کون ہوگا؟ یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو تو بڑے اخلاق دیے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کیا فرماتے اللہ رب العزت کہ آپ کو تو ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ کے اخلاق بڑے بلند اخلاق ہیں کہ کیسے اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، فرمایا 10 سال خدمت کی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ نہیں کہا انس تو نے یہ ایسا کیوں کیا اور انس تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ کہ آدمی 1-2 دن خدمت کرے، کوئی کام غلط کر دے تو آدمی کہہ دیتا بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن فرماتے اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے 10 سال میں کبھی اللہ کے نبی نے مجھ سے یوں نہیں کہا انس تو نے یہ کام ایسا کیوں کیا یا انس ایسا کیوں نہیں کیا تو نے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ کہ کیا مطلب؟ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ عملی زندگی ہے اللہ کے نبی کی۔ جو کچھ قرآن میں موجود ہے اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو عملی زندگی میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو کہ کیسے بلند اخلاق دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک دیہات کے گاؤں کے رہنے والے ایک شخص آئے اور مسجد کے آداب سے وہ واقف نہیں تھے کہ مسجد کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد ایک کونے میں پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کو پکڑنے کے لیے دوڑے، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب کر رہا ہے یہ آدمی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، رکو اور اس کو مت پکڑو، حتیٰ کہ فرماتے ہیں صحابہ کہ اس آدمی نے پیشاب کر لیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے میرے پاس بلا کے لاؤ ان کو۔ وہ جو دیہات کے رہنے والے تھے ان کو اللہ کے نبی کے پاس بلا کے لائے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسجد کے فوائد بتائے، مسجد سے متعلق حقوق بتائے۔ آپ نے فرمایا یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم جاؤ جہاں انہوں نے پیشاب کرا ہے وہاں پانی ڈال کر پاک کر دو جگہ کو۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مکہ کے اندر 2 شخص، ایک کا نام عمیر ابن وہب اور ایک کا نام صفوان ابن امیہ، حتیم کے سامنے بیٹھے ہیں اور دونوں کے دونوں مشورہ کر رہے ہیں۔ صفوان ابن امیہ کہنے لگا یار بدر کے اندر ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، دل ہی نہیں لگتا ہے، سب چلے گئے۔ عمیر ابن وہب نے کہا ہاں بات تو صحیح کہتا ہے، لیکن کیا کروں، میرے اوپر قرض ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اگر میرے اوپر قرض نہیں ہوتا اور میرے بیوی بچے نہیں ہوتے یا میرا بچہ مدینے والوں کے پاس قید نہیں ہوتا تو میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کیا تو یہ کام کر سکتا ہے؟ نے کہا ہاں کر سکتا ہوں میں۔ فرمایا کہ آج سے تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر، جو بھی خرچہ ہوگا وہ سارا کا سارا میں برداشت کروں گا، تیرا جتنا بھی قرض ہے وہ سارا میرے ذمے، جتنا بھی قرض ہوگا وہ سب میں ادا کروں گا، تو جا یہ کام کر دے۔ عمیر ابن وہب نے ایک تلوار لی اور اس تلوار کی دہار کو تیز کیا اور اس تلوار کے اوپر زہر لگایا اور یہ یہاں سے روانہ ہو کر مدینے پہنچے۔ دونوں مشورہ کر رہے ہیں، راز و نیاز کی بات ہے، کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے۔ اب جب یہ مدینے میں پہنچے ہیں
عمیر ابن وہب ابھی تک ایمان میں نہیں داخل ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھا کہ تلوار گردن میں لٹکی ہوئی ہے، ارادہ صحیح نہیں ہے، پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر ابن وہب ہے، مدینے کیسے آنا ہوا؟ یوں فرمایا کہ میں مدینے اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کی قید میں بدر والے دن قید ہو گیا تھا، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر ابن وہب تیری گردن میں تلوار کیسے لٹکی ہوئی ہے؟ فرمایا یہ تلوار تو میں بھول سے لٹک گئی میری گردن کے اندر، غلطی سے رہ گئی، اور اس تلوار نے کون سا ہمیں فائدہ دے دیا؟ بدر میں ہمارا کیا حال ہوا آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور آپ نے فرمایا عمیر ابن وہب مجھے یہ بتا صفوان ابن امیہ سے حتیم کے سامنے بیٹھ کر کیا بات کر کر آیا؟ حضور یہاں پر ہیں، صفوان ابن امیہ مکہ میں ہے، عمیر ابن وہب نے وہاں مشورہ کیا، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر ابن وہب مجھے بتا صفوان ابن امیہ سے حتیم میں کیا بات کر کر آیا؟ فوراً حیران ہو گئے، آپ کو اس بات کی کیسے اطلاع ہو گئی؟ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا، فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جو آئے تھے قتل کرنے کے لیے وہ ایمان کو قبول کر رہے ہیں۔ فتح مکہ والے دن ایک ساتھی ایمان میں آ گیا، اب دوسرا صفوان ابن امیہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو صفوان ابن امیہ مکہ میں رہا کرتے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ مکہ فتح ہوا یہ یہاں سے نکل کر جدہ کی طرف چلے گئے اور وہاں پر کشتی میں بیٹھ کر یمن جانا چاہتے تھے۔ عمیر ابن وہب نے اللہ کے نبی سے کہا میرا دوست ہے صفوان ابن امیہ، فرمایا اللہ کے نبی آپ امن دے دیں تاکہ میں اس کو بلا کر لے آؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، ان کو امن ہے۔ کس کو امن دیا جا رہا ہے؟ جو قتل کے مشورے کر رہے ہیں، جو یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تیری ذمہ داری میرے اوپر، تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر، جا محمد ابن عبداللہ کو قتل کریا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو امن ہے، جاؤ۔ جو فرمایا اللہ کے نبی کوئی نشانی دے دیتے امن کی تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ ہاں میں مامون ہوں۔ آپ نے اپنی پگڑی اپنا عمامہ دے دیا، یوں کہا جا کر دکھانا صفوان ابن امیہ کو اور کہنا کہ تجھے محمد رسول اللہ نے امن دے دیا ہے، خون کے پیاسوں کو امن دیا اللہ کے نبی نے۔ یہ اخلاق تھے آپ کے، یہاں سے چلے اور صفوان ابن امیہ سے کہا میرے دوست کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے تجھے امن دیا ہے، یہ پگڑی اور یہ نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لے کر تیرے پاس آیا ہوں میں۔ فرمایا کیا واقعی مجھے امن دیا ہے؟ جو کہا ہاں یہ امن دیا ہے۔ یہ ان کے ساتھ عمیر ابن وہب کے ساتھ صفوان ابن امیہ ہے۔ اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرا دوست مجھ سے یوں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا، حالانکہ میں تو آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرا دوست سچ کہتا ہے، میں نے تجھے امن دے دیا۔ کہا مجھے 2 مہینے سوچنے کی مہلت دو، ایمان قبول کروں یا نہیں کروں۔ آپ نے کہا کہ 2 نہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اور یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بلند اخلاق تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو بلند اخلاق دیے گئے۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، جس نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے لیے یہ کہنے والا تھا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اس نے یوں کہا تھا ہم مدینے جائیں گے تو ان مسلمانوں کو جو ہجرت کر کر آئے ہیں یہ ذلت والے، ان کو نکال دیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ جب انتقال ہوا عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کا، تو ان کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، لوگ جانتے ہیں میرا باپ منافق ہے، اللہ کے نبی میرے باپ کے لیے آپ کچھ پڑھ دیں۔ یوں فرماتا ہے آپ نے اس کی لاش کے اوپر دم کیا پڑھ کر، جان کا پیاسا ہے، خون کا پیاسا ہے، اور آپ کا یہ معاملہ ہے دشمنوں کے ساتھ۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی آپ کا جبہ دے دیتے، آپ نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا، یوں کہا کہ اس کو کرتا پہنا دو میرا۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا منافقین کے سردار کا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا پکڑ لیا اللہ کے نبی کا، فرمایا اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ یہ آپ کا کیسا دشمن، اس کی دشمنی کیسی، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ فرمایا عمر میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے چاہیں تو مغفرت کی دعا کریں یا نہیں کریں، اگر نبی آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو دعا کروں یا نہیں کروں۔ فرمایا عمر سن، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ
اس کے لیے مغفرت طلب کی جانے پر اللہ اس کو مغفرت کر دیتے تو آج میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر لیتا. یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے. پھر اس کے بعد آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے آپ. جب تک اختیار تھا اب اختیار نہیں ہے. یہ آپ کے اخلاق ہیں. اسی لیے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. آپ کو تو بڑے اخلاق دیے گئے. اسی بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ طرح طرح کی تکلیف دیتے ہیں. کبھی آپ کے پھندا لگا رہے ہیں, کبھی چوکٹ پہ کوڑا لا کر ڈال رہے ہیں, کبھی بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے, کبھی قتل کے منصوبے ہیں, کبھی شہر بدر کرنے کے منصوبے ہیں, طرح طرح کے منصوبے ہیں. سارے حربے فیل ہو گئے تو یوں کہا کہ ہم دوسرا ایک کام کرتے ہیں. مکہ میں ایک آدمی رہا کرتا تھا اور اس کی نظر لگ جانا, کسی کے اتنی بری نظر کا آدمی تھا, فرمایا جس کے نظر لگاتا تھا وہ مر جاتا تھا. 3 دن بھوکا رہتا اور بھوکا رہنے کے بعد کسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا, وہاں سے جانور گزرتے, چرواہا آگے چلتا, فرمایا جانوروں کو نظر لگا دیتا, چرواہا پیچھے مڑ کے دیکھتا تو جانور مر جاتے تھے. ایسی نظر کا آدمی. مکہ والوں نے کہا ہم تجھے مال دیں گے, تجھے ہمارا ایک کام کرنا ہے. کیا کام ہے تمہارا؟ کہ وہ جو سردار اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ جو نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں, ان کے اوپر نظر لگا دے اور تیری نظر سے ان کو ہلاک کر دے. نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کر دیں گے. یہ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھور گھور کر دیکھنے لگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی اس کی نظر سے. اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اپنی نظروں سے ایسے گھور کے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو ہلاک کر دیں گے, پھسلا دیں گے اپنی نظر سے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے. نظر ایسی چیز ہے, نظر بد ایسی چیز ہے. حدیث کے اندر آتا ہے العین حق, نظر برحق چیز ہے. لوگ جادو کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ جادو بڑی چیز ہے. جیسے جادو کو سمجھتے ہیں حدیث کے اندر اور قرآن کی آیتوں میں نظر کا بھی ذکر ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو اور اس کے نظر لگا دی جائے, کسی کی بری نظر ہو اس کے لگ جائے جو پہاڑ پہ سے گر جائے گا. نظر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ نظر وہ چیز ہے کہ جو کھڑے ہوئے اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے. کہ کیا مطلب؟ اونٹ کی اگر نظر لگ گئی تو وہ ایسا ہو جائے گا مرنے کے قریب, مجبوری کے طور پر اس کا مالک اس کو ذبح کرے گا اور وہ ہانڈی کے اندر وہ گوشت آ رہا ہے غلہ لینے کے لیے. وہ جو 11 بچے تھے, حضرت یوسف جب ملک مصر کے خزانچی بن گئے, فرمایا تم وہاں غلہ لینے کے لیے جا رہے ہو, تو نصیحت کی تھی ان کو, یوں کہا تھا میرے بیٹے تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, من ابواب متفرقہ, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. مفسرین لکھتے ہیں حضرت یوسف نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ 11 بیٹے تھے, ان کو یوں کیوں کہا الگ الگ دروازے سے جانا؟ یوں فرمایا اس لیے کہ ایک آدمی کے 11 بیٹے ہوں, ایک ساتھ کوئی ان کو دیکھے گا نظر لگ جائے گی, ہلاک ہو جائیں گے. فرمایا اس لیے کہ ان کا جسم ڈیل ڈول والے خوبصورت نبی کی اولاد تھے, کوئی دیکھے گا تو نظر لگ جائے گی, اس لیے فرمایا تھا الگ الگ جگہ سے داخل ہونا. اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ میری نظر کسی کو نہیں لگے تو اس کے لیے کیا کرے. یوں فرمایا کہ آدمی جب کسی اچھی چیز کو دیکھے, آدمی کسی اچھی بھلی چیز کو دیکھے تو یوں کہ بارک اللہ, اللہ تمہیں برکت دے. آدمی یوں کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کہے آدمی تاکہ سامنے کو اپنی نظر, سامنے والے کو اور سامنے والے کی چیز کو اپنی نظر سے آدمی بچا سکے. اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آدمی جو ہے نظر کے ذریعے سے کیسے حفاظت کرے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کے نظر لگ جائے تو یہ آیت پڑھے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیت پڑھ کر جس پر نظر لگی اس پر دم کرے. کتنی مرتبہ پڑھے؟ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھے درود پاک آگے اور پیچھے پڑھ کر, اور پھر یہ آیت پڑھ کے دم کرے. اسی طرح اور بھی آیتوں کے بارے میں آتا ہے,
علماء نے لکھا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ پوری سورت 7 مرتبہ پڑھ کر کہ نظر جس کے اوپر نظر لگ گئی اس کے اوپر دم کرے. اسی طرح وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے کہ ایسی نظر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے حفاظت فرمائے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے جس کے نظر لگ جائے اس کے اوپر. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے جس کے نظر لگ جائے اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے. آیت الکرسی 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس طرح نظر کی ذریعے سے قرآن کریم کی آیتیں ہیں ایسے ہی نظر کے لیے احادیث کے اندر دعائیں بھی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ کے دم کرے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اس دعا کو پڑھ کر دم کرے. حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس شخص کے لیے جو نیند میں اچانک اٹھ جایا کرتا، چمک جایا کرتا، آپ نے اس کے لیے دعا بتائی ہے جو دعا میں نبی پڑھی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. سیاہ ستہ حدیث کی بڑی 6 کتاب ہیں، ان میں سے ایک کتاب ابو داؤد شریف ہے، اس میں یہ روایت ہے. فرمایا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا. بڑوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے. چھوٹے بچے ہوتے ان کے گلے میں بطور تعویذ لکھ کر گلے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کا پہننا شرک ہے. تعویذ کا پہننا شرک نہیں ہے. یہ صحابی جو بچے کے گلے کے اندر یہ ڈال رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے دوسرے صحابہ نے نہیں دیکھا اس چیز کو؟ دوسرے صحابہ کی نظر سے اوجھل ہو گئی کیا یہ چیز؟ امام ابو داؤد روایت لے کر آئے ہیں. لیکن تعویذ کے اندر یہ ضروری ہے کہ تعویذ میں جائز ہونے کی شرطیں ہیں. فرمایا کہ تعویذ کب جائز ہے؟ جبکہ اس کے اندر جو کلام لکھا جا رہا ہے وہ قرآن کی آیات ہو یا یہ کہ احادیث سے مرویہ دعا ہو. تعویذ اس وقت جائز ہے جبکہ اس سے عقیدہ نہیں بنایا گیا ہو کہ اس سے ہوگا صحیح. عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. شفا دینے والا اللہ ہے. جیسے میں دوا لیتا ہوں مجھے شفا اللہ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کلام ہے. شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے. تعویذ جب جائز ہے جب لکھنے والا یہ سمجھتا ہو کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اس کے معنی، اس کی مراد کیا ہے، تو تعویذ لکھنا جائز ہے. تعویذ جب جائز ہے جبکہ غیر اللہ سے اس میں مدد نہیں لی گئی ہو، اللہ کے علاوہ جنات شیاطین سے مدد نہیں لی گئی ہو، فرمایا تب تعویذ لکھنا. ان 4 شرطوں کے ساتھ جائز ہے تعویذ. اسی لیے تابعین کی ایک جماعت سے تعویذ کا لکھنا اور تعویذ کے بارے میں قول منقول ہیں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعویذ کے لکھنے میں اور تعویذ کے گلے میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. سعید ابن جبیر فرماتے تھے بلکہ وہ خود تعویذ لکھ کر دیا کرتے. تابعین میں سے سعید ابن جبیر جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی، ان سب سے یہ منقول ہے کہ تعویذ کا لکھنا جائز ہے. بس شرطیں ہوں اس کی کہ آدمی اس سے عقیدہ نہیں بنائے کہ اس سے ہوگا. اگر عقیدہ نہیں ہے تو تعویذ کا لکھنا بھی جائز ہے. جس طرح پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اس طرح لکھ کر دینا، اس کا پینا، اس کا پہننا یہ بھی جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے کہا ہم زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے بتاؤ کیا پڑھتے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھاڑ پھونک اور وہ دم جس کے اندر شرک نہیں ہو، شرکیہ کلمات نہیں ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے اندر شرکیہ کلمات نہیں. وہ جو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تمیمہ شرک ہے، تمیمہ تعویذ کو نہیں کہتے. آپ دیکھیں کہ اہل لغت کیا لکھتے ہیں تمیمہ کے معنی. بہت سارے لوگوں کے بیان دیکھے ہوں گے اسٹیٹس وغیرہ پہ تعویذ شرک ہے، تعویذ شرک ہے. وہ جو تمیمے کو شرک کہتے ہیں، تمیمے کے متعلق لکھا ہے تمیمہ اس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکروں پر غیر اللہ کا نام لے کر اور اس کو اس طرح مالا بنا کر گلے میں ڈال دیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. وہ جب بھی شرک تھا آج بھی شرک ہے. تمیمہ جس میں غیر اللہ کے نام لیے جائیں، پتھروں پر غیر اللہ سے مدد لے کر ان کو پڑھا جائے اور وہ ڈورے کے اندر پرو کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، وہ جب بھی ناجائز تھا آج بھی ناجائز ہے. تعویذ کے معنی پناہ میں آنے کے، عوذ یعوذ تعویذ، پناہ میں آنے کا. البتہ تعویذ کی فضیلتیں نہیں ہیں حدیث کے اندر کوئی بھئی تعویذ پہنو تو یہ فضیلت ہے. البتہ جائز ہے. نہ تو اس میں حد سے زیادہ غلو کرنا چاہیے، نہ حد سے زیادہ نیچے آنا چاہیے، نہ تو یہ کہ سب کچھ اسی سے ہوگا، یہ بھی غلط ہے.
اور نہ یہ کہ یہ شرک ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ درمیانی اعتدالی راہ. اگر ضرورت ہے آدمی کو یہ یقین کرتے ہوئے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو آدمی استعمال کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.